Auzu billahi Minesh-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy रावलपिंडी। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट हमने इसका इंतखाब किया है और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आर्मी मेडिकल कॉलेज, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोस्ट गार्ड्स और पाकिस्तान के जो डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी और तीनों फोर्सेस का मिलके एक इदारा है जिसका नाम है ISSB, ASF है, और इसके बाद पाकिस्तान के जो डिफरेंट इदारे हैं उनके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप उन इदारों में जब अप्लाई करते हैं किसी भी कैडर के अंदर, किसी भी गजटेड पोस्ट के लिए या नॉन गजटेड पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश के जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस किस्म के होते हैं और उनमें कौन-कौन से सवालात आते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएँगे। तो इस हवाले से बेटा हमने जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार-बार उन्हीं टेस्ट के अंदर रिपीट होते हैं, उनके लिए हमने एक बाकायदा बुक फॉर्म में तमाम क्वेश्चंस को बना दिया है, कंपाइल कर दिया है और उस बुक को हमने नाम दिया है बुक नंबर 46। जी, जी इंग्लिश की एक किताब है जिसके अंदर वो हमने एमसीक्यूज़ शामिल किए हैं, जो कि आप एकेडमिक टेस्ट के अंदर आप बाकायदा से सारे पेपर में ये सवालात हल करते हैं और जितने भी आपके एकेडमिक्स टेस्ट होते हैं, हाँ वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हों, फेडरल सर्विसेज के हों या प्रोविंशियल सर्विसेज के हों। तो इंग्लिश की ये जो बुक है हमारी एकेडमी की, बुक नंबर 46, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आप इसको स्टडी कर लेंगे, इसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे, तो ये बुक इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी से हमकिनार करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बुक्स के अंदर कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि शामिल किए गए हैं, इसके अंदर कुल कितने एमसीक्यूज़ हैं, कितने-कितने चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं और वो कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि इस बुक के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम आपको बताएँगे इस बुक का सिलेबस कौन-सा है। इस बुक का जो सिलेबस है, वो है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स को हम बड़ा तफ़सील से डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम ने जो इसमें से एमसीक्यूज़ उठाए हैं, वो तमाम सेंटेंसेस जो टाइप्स हैं एक सेंटेंस की, जिस तरह के मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके अफर्मेटिव हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, इम्पेरेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं। इनमें से जितनी भी सवालात एमसीक्यूज़ फॉर्म में हैं, वो इसी बुक के अंदर हमने बाकायदा शामिल कर दी हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिस पैटर्न के ऊपर आपके फोर्सेस के टेस्ट हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स और अदर रैंक्स हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं, एयरमैन हैं, एयरवुमेन है, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन है। इसके अलावा और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, या रेगुलर सर्विस कमीशन है, या शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन है, या SPSSC है, स्पेशल पर्पसेस शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो उसके लिए भी इसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस इंग्लिश के MCQs हमने शामिल कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है, हमने उसको बड़ा फुली कवर किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बड़ी डिटेल से इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो शामिल किए हैं 5 ईयर्स के पेपर के। और ऐसे राइटिंग जहाँ पे आपका जो पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जाते हैं, तो ऐसे राइटिंग किस तरह लिखते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। प्रेसी राइटिंग है और इसके अलावा एप्लीकेशन राइटिंग के कौन-कौन से तरीक़ाकार हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे और किस तरीके से आप अच्छी एप्लीकेशन लिख लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश आप कैसे करेंगे, इंग्लिश इनटू उर्दू कैसे आप करेंगे, ये दोनों सूरतों में। और स्टोरी राइटिंग है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड हैं जो कि हमने शामिल की हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और स्पेशली जब आप ये बुक परचेज़ करेंगे, अवेलेबल है, हमारी अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसमें PDF फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, बुक आपको इन द केस ऑफ पेमेंट आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें और अपनी तैयारी आप कर सकें। तो जिस तरह के ये बुक नंबर 46 हमने आपके लिए तरतीब दी है, इसी तरीक़े से बाकी जो तकरीबन 120 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने बुक्स बाकायदा कंपाइल की हैं। हमारी सिलेबस कमेटी ने माशाल्लाह डे एंड नाइट उसके ऊपर काम किया है
اور باقاعدہ سے یہ ساری چیزیں پریپیئر کر کے ہم نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور جو بھی ڈیزائرس ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم فورسز کا حصہ بنیں، اور فورسز کی جو ڈفرینٹ پوسٹ ہیں، جس طرح کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بک کون سے ٹیسٹوں کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گی۔ فار ایگزامپل آپ پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشنڈ افسر بننا چاہتے ہیں، پی ایم اے لانگ کورس میں آپ نے اپلائی کر رکھا ہے، یا آپ نے گریجویٹ کورس میں جانا ہے، لیڈی کیڈٹ کورس ہے، اے ایف این ایس آپ بننا چاہتے ہیں، کیپٹن ڈاکٹر، آرمی میڈیکل کیڈٹ، ٹیکنیکل کیڈٹ کورس، آرمی ایجوکیشن آفسرز، آرمی کور آف ایجوکیشن اور آرمی ایجوکیشن کارپس ہیں، سائیکالوجسٹ افسر بننا چاہتے ہیں، یا پاکستان آرمی کی جیک برانچ کو آپ ایز این ایڈوکیٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایز اے لا افسر جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ ریماؤنٹ ویٹرنری آفیسر اور فارمز آفیسرز بننا چاہتے ہیں آپ پاکستان آرمی کے، جو کمیشن آفسرز ہیں، آئی سی ٹی اوز ہیں، کمیونیکیشن کے جو افسر ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی آفسرز ہیں، کمیشن آفسرز ہیں، ان کا جو انگلش کا ٹیسٹ ہے، ایکڈیمک ٹیسٹ ہے، اس کے اندر ہم نے باقاعدہ سے وہ تمام ایم سی کیوز شامل کیے ہیں۔ آرمی ایجوکیشن برانچ کے جونیئر کمیشن آفسر جن کی انڈکشن ڈائریکٹلی ہو رہی تھی پاکستان آرمی کے اندر، ریسنٹلی ایز سچ انڈکشن تو نہیں جاری ہے، لیکن پھر بھی ہر کور کے اندر، یونٹ کے اندر ایجوکیشن انسٹرکٹرز، ایجوکیشن جے سی اوز موجود ہیں، ان کی سلیکشن ایز اینڈ وین کی جائے گی، تو اس میں جو انگلش سبجیکٹ کے لیے جونیئر کمیشن آفسرز ہیں، ان کا پیپر بھی باقاعدہ سے اسی بک کے اندر کور کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی میں ایز اے سولین سٹاف آپ جانا چاہتے ہیں، منسٹری آف ڈیفنس میں ایز اے سولین سٹاف یا آفسر بننا چاہتے ہیں، یا آپ انٹر سروسز انٹیلیجنس جو منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو یہ ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں آپ کسی بھی کیڈر میں جانا چاہتے ہیں، تو انگلش کا پیپر آپ کا مسٹ ہوگا۔ یہ جو بک ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی، کیونکہ اس میں سلیکٹڈ کویسچنز ہیں، ریپیٹڈ کویسچنز ہیں، جو کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو یہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان نیوی کے جو کمیشن آفسرز ہیں، مختلف برانچز ہیں پاکستان نیوی کی، پی این کیڈٹ ہے جو پاکستان نیوی کے کمیشن افسرز ہیں، کیڈٹس ہیں، ریگولر کمیشن افسرز ہیں، یا آپ پاکستان نیوی کے آپریشن برانچ میں یا میرین کے اندر یا ایس ایس جی نیویگیٹر ایویشن میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے انگلش ایکڈیمک ٹیسٹ کے لیے یہ بک ہیلپ فل ہے۔ پی این میکینیکل انجینئرنگ برانچ آفیسرز ہے، پی این میکینیکل لاجسٹکس اینڈ سپلائی برانچ افسرز ہیں، پی این ویپن انجینئرنگ برانچ آفیسرز ہیں، پی این آرڈیننس برانچ آفیسرز ہیں، نیول لا آفسرز، جی نیوی کی جو جیک برانچ ہے، پاکستان نیوی کی جو لیگل برانچ ہے، اس میں آپ ایز این ایڈوکیٹ نیول افسر بننا چاہتے ہیں، ایز اے لا افسر بننا چاہتے ہیں، تو تب بھی ایکڈیمک ٹیسٹ کے لیے یہ انگلش کی بک آپ کو ہیلپ کرے گی۔ نیول کے آئی ٹی افسرز ہیں، سائیکالوجسٹ افسرز ہیں، پبلک ریلیشن آفیسرز، جی ڈی ایم اوز، پاکستان نیوی ایجوکیشن آفیسرز، مینجمنٹ سائنسز، میتھمیٹکس کے علاوہ باقی جو سبجیکٹ ہیں، یا پاکستان نیوی میں آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، سیلر ہیں، میرین جانا چاہتے ہیں، فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین بننا چاہتی ہیں ہماری بیٹیاں پاکستان نیوی میں، یا پاکستان نیوی کی سویلین میں کسی بھی کیڈر میں جانا چاہتے ہیں، تو انگلش کا ٹیسٹ آپ کا ضرور کنڈکٹ ہوگا۔ اس بک کو پڑھ کے جائیے، اس کو ضرور دیکھیے، انشاءاللہ یہ بک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بک ہیلپ فل ہے پاکستان ایئر فورس میں شارٹ سروس کمیشن افسر بننے کے لیے یا پی سی افسر بننے کے لیے، جس طرح پاکستان ایئر فورس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں، جی ڈی پی برانچ ہے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس ہے، ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹی آفسرز ہیں، لاجسٹکس آفسرز ہیں، اکاؤنٹ آفسرز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی آفسرز ہیں، میڈیکل برانچ کے جی ڈی ایم اوز ہیں، میٹ برانچ افسرز ہیں، ریلیجس افسرز ہیں، ایجوکیشن افسرز ہیں، مختلف سبجیکٹس کے ایئر ڈیفنس برانچ ہے، اور پاکستان ایئر فورس کی لیگل برانچ کے لیے جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہوتے ہیں انگلش کے، وہ بھی جو کویسچنز ہیں اس کے اندر باقاعدہ سے شامل ہیں۔ ریلیجس ٹیچرز آپ بننا چاہتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں، ایز اے کمیشن افسر خطیب بننا چاہتے ہیں، جونیئر کمیشن افسر اور ایجوکیشن انسٹرکٹر، تینوں سبجیکٹ ہیں، فزکس، میتھمیٹکس اور انگلش میں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بک بڑی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے ایرو ٹریڈز ہیں، ایرو ٹیکنیشینز ہیں، اسپورٹس مین ہیں، ایئر وومن ہیں، فزیکل فٹنس اینڈ ڈرل انسٹرکٹر ہیں، یا میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور ہیں، گراؤنڈ کمبیٹیئر ہیں، پرووسٹ این سی اوز ہیں، سیکیورٹی جو آج کل ٹریڈ انڈکٹ کیا گیا ہے پاکستان ایئر فورس میں، اور اسپورٹس مین، فائر فائٹر، پی ایف سیولین، ان تمام کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل بک ہے۔ مزید برآں اگر آپ کیڈٹ کالجز میں کوئی کسی بھی فیکلٹی ممبر بننا چاہتے ہیں، ایجوکیشن افسر بننا چاہتے ہیں، یا وہاں پہ ایز اے لیکچرر بننا چاہتے ہیں، تو تب بھی یہ بک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ اور پرائیویٹ کیڈٹ کالجز ہیں، ان میں بھی اس بک کا بڑا ہی عمل دخل ہے ان کویسچنز کا۔ اور فردر اگر آپ پاکستان کے جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے، جس میں گریڈ 17 سے بیلو کے جتنے کمیشن آفسرز کی انڈکشن ہے، یا اس کے علاوہ انسپیکٹرز ہیں، بی پی ایس 11 میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں، کارپورل ہیں، کارپورل ڈرائیور ہیں، خطیب ہیں یا نرسنگ اسسٹنٹ ہے، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، لیب اٹینڈنٹ، جو اس سے ریلیٹڈ پوسٹ ہیں، ان کے لیے بھی یہ بک بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کرے گی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان ایف آئی اے، اس کے آفسرز ہیں سٹاف لیول پہ، آپ جیسا کہ سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ بی پی ایس 15، کانسٹیبل اینڈ کانسٹیبل ڈرائیور،
اور ان کے لیے UDC LDC کے لیے جو انگلش کا پیپر ہوگا آپ کو بہت زیادہ یہ بک ہیلپ کرے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دی ہے، اس انگلش کی بک کو ضرور پرچیز کریں، اور اس کے علاوہ ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.shaheenleaderacademy.com پہ بھی وزٹ کریں۔ آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہیں جن پہ آپ پریکٹس کر کے آپ بہترین قسم کی تیاری کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں اور آپ ضرور اس میں کامیاب اور کامران۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔